اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ প্রিয় দর্শকো, آپ سبھی کو سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جس وشے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 200 کروڑ مسلمان شیعہ سنی سلفی سمپردائے کے لوگ جس محمد کا انوسرن کرتے ہیں، کیا وہ قرآن کا محمد ہے یا اتہاس کا؟ عرب کے جو اتہاس ہے اس اتہاس کے محمد ابن عبداللہ جو ہے ایک نامی شخص ہے۔ کیا ہم مسلم سماج ان کے انوسرن کر سکتے ہیں؟ مسلم ہونے کے ناطے نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان شیعہ سنی سلفی جو سمودائے ہے وہ محمد ابن عبداللہ کے انوسرن کرتے ہیں۔ قرآن کے برنت محمد رسول اللہ کسی پروش کے پیتا نہیں ہے، اور یہ میرا وچن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وچن ہے۔ 33 نمبر سورہ الاحزاب کے 40 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آیات کے پرچار کے لیے پرشنسنیہ محمد اپادھی دھارک تم میں سے کسی مرد ویکتی کے پیتا، دادا، نانا یا پرنانا نہیں ہے، لیکن محمد اللہ کے وارتاواہک ہے اور تمام وشیش خبر دینے والے پیغمبروں کے سیل مہر ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین کسی بھی صورت میں اتہاس کے محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وشو ہے، یہ جو پرتھوی ہے، 200 کروڑ مسلمان جو عرب اتہاس کے محمد کے انوسری ہے۔ یہ عرب اتہاس کے محمد کے پاس 11 پتنیوں اور 2 داسیوں رہے، جس کے 4 بیٹیوں تھی، جس کے پوتے بھی تھی۔ انہوں نے اپنے 23 سال کے جیون میں 57 یدھ بھی لڑی۔ 57 دھرم کے نام پہ یدھ لڑے۔ قاسم، طاہر، طیب، عبداللہ، ابراہیم اتہاس کے محمد ابن عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اب ہم کو یہ نشچت کرنا ہے کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر مسلمان جھوٹ کا انوسرن کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ دوارا بھیجے گئے 24 وشیش خبر داتا اور وشیش وارتاواہک نبیین اور رسول، ان سب کے چرتروں کا ورننا کیا گیا ہے، اور ان سب کے نام قرآن میں موجود ہے۔ عرب اتہاس کے انوسار 1400 سال پہلے محمد نام کا ایک ویکتی آیا جو عرب کے عبداللہ کا پتر تھا، اور محمد ابن عبداللہ کسی بھی حالت میں
قرآن کے محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا مرتبہ حق ہے۔ اور نہ ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد کا انوسرن کیا جانا چاہیے، کیونکہ قرآن میں 24 جو پیغمبر اور دودت کا جیونیوں کا الیکھ ہے، ان 24 میں کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد یہ بھی اللہ کا دودت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ قرآن جب آپ اور ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے سبھی رسول سمان ہے، برابر ہے، اور سبھی کے شکشاؤں ایک جیسی ہے۔ کسی کے شکشاؤں میں کسی قسم کا کوئی تفریق اور نہ پرتھک ہے۔ جو لوگ پرتھک کرے گا، 4 نمبر سورہ النساء اس کے 150 اور 151 میں اللہ کا کہنا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی اوگا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ بھید بھاؤ کرتے ہیں اور بھید بھاؤ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کا انوسرن کریں گے اور کچھ کا اوگا کریں گے، اور جو لوگ ان دونوں کے بیچ کوئی مارگ بنانا چاہتے ہیں، یہی لوگ آیات کو گوپن کرنے والا، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، میں نے انکار کرنے والے کافروں کے لیے اپمان جنک یاتنا تیار کر رکھی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں ہم 24 پیغمبروں کے، رسولوں کے شکشاؤں میں کوئی پرتھک کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، تفریق کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا ہم حدیث کے نام پر محمد ابن عبداللہ کے شکشاؤں کا انوسرن تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہم مسلمین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کے رسول کیا کہتا ہے؟ 53 نمبر سورہ النجم کی 3 اور 4 آیاتوں میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی مرضی اور کلپناؤں سے نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور 18 نمبر سورہ الکہف کے 26 اور 110 دو آیاتوں میں اللہ کہتا ہے، اللہ کی عبادت بندگی میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے جو آرڈر ہے، حکم ہے، آدیش ہے، ان آدیش میں کوئی ساجی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 7 نمبر سورہ الاعراف کے 54 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، الا لہ الخلق والامر، حکم جس کا ہے، جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، جیون دان کیا، اسی کا حکم چلے گا۔ تو اب سمے آ گیا کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم تاریخ کے کسی ویکتی کا انوسرن تو نہیں کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین کے اتباع اور انوسرن ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔